بسم اللہ الرحمن الرحیم باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ مومنین اکرام، نماز کے احکام تفصیلی طور پر ہم نے بتائے، ہر چیز تفصیلاً بتائی، طہارت سے لے کر سلام تک۔ آج ہم انشاءاللہ پریکٹیکلی بتائیں گے کہ نماز کس طرح انجام دینی ہے، مرد حضرات نے، خواتین نے نماز کس طرح انجام دینی ہے۔ ویسے واجبات، ارکان، تمام چیزیں ایک جیسی ہیں، کچھ مستحبات میں فرق ہے۔ ہم انشاءاللہ نماز شروع کریں گے، نماز فجر کا طریقہ بتائیں گے۔ نیت آپ نے جو ہم بتا چکے ہیں، جو بھی کرنی ہے دل میں رکھ کے نیت کہ فجر پڑھ رہا ہوں واجب قربتاً اللہ، یا ظہر پڑھ رہا ہوں واجب قربتاً اللہ۔ نیت کوئی مشکل کام نہیں ہے، جو بھی نماز انجام دے رہے ہیں اس کا آپ نے ذہن میں تعین کرنا ہے کہ نماز فجر پڑھ رہا ہوں واجب قربتاً اللہ، تو اس طرح آپ نے انجام دے دینی ہے۔ تکبیرۃ الاحرام سے لے کر ہر فعل تک آپ نے توجہ کرنی ہے۔ انشاءاللہ اس پریکٹیکلی نماز کے بعد میں بتاؤں گا بھی کہ نماز مرد و خاتون میں کیا فرق ہے۔ اذان و اقامت مستحب ہے، وہ میں نہیں کہہ رہا، میں ڈائریکٹ نماز شروع کر رہا ہوں۔ چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، چینل کو رنگ نوٹیفیکیشن کا ضرور بٹن دبائیں تاکہ ہم جو ہیلپ فل کانٹینٹ بناتے ہیں وہ آپ تک پہنچتا رہے، اور اگر کوئی بات سمجھ نہیں آتی ویڈیو میں کامنٹس کریں، شیئر کریں ویڈیو کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اللہ اکبر۔ سبحان ربی العظیم وبحمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ اکبر۔ سبحان ربی الاعلی وبحمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اللہ اکبر۔ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، اللہ اکبر۔ سبحان ربی الاعلی وبحمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اللہ اکبر۔ بحول اللہ وقوتہ اقوم واقعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، کذالک اللہ ربی۔ اللہ اکبر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا فی الدنیا والآخرہ انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اللہ اکبر۔ سبحان ربی العظیم وبحمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سمع اللہ لمن حمد، اللہ اکبر۔ سبحان ربی الاعلی وبحمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اللہ اکبر۔ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، اللہ اکبر۔ سبحان ربی الاعلی وبحمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔
اللہ اکبر، الحمدللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہم صلی علی محمد مومنین کرام، یہ پریکٹیکلی ہم نے نماز کا طریقہ کر کے دکھایا آپ کو۔ نماز اسی طرح انجام دینی ہے، اگر یہ فجر ہے تو اسی طرح، اس کے بعد تیسری اور چوتھی رکعت آپ نے کیسے انجام دینی ہے، جس طرح ہم نے ابھی تشہد کے بعد سلام پڑھ دیا، 2 رکعت نماز ختم۔ اب سلام نہیں پڑھنا، تشہد کے بعد آپ نے کھڑے ہو جانا ہے، تیسری اور چوتھی رکعت میں تسبیحات 4 پڑھنی ہے، باقی رکوع سجود کا طریقہ یہی ہے۔ اس کے بعد خاتون کی نماز میں کچھ فرق ہے، وہ ہم ذکر کریں گے، لیکن پہلے جو چیزیں مشہور ہو چکی ہیں کہ تکبیرۃ الحرام کا مستحب طریقہ یہ ہے، انگوٹھے کانوں تک لے کے جانا، یہ نہیں ہے۔ مستحب طریقہ یہ ہے، یہ انگلیاں دونوں کانوں کی اس نیچے والی جگہ، پپلیاں یا جو چیز کہتے ہیں، ان کے برابر آنی چاہیے، یہ انگلیاں، یہ طریقہ ہے۔ اللہ اکبر، یہ انگلیاں اس کے برابر اس طرح ہونی چاہیے، اور یہ ہاتھ قیام میں یہاں ہونے چاہیے، اسی طرح ایسے کھلے نہیں چھوڑنے چاہیے، یہ طریقہ ہے قیام کا۔ اور تکبیرۃ الحرام واجب ہے، رکن ہے۔ اس کے بعد رکوع میں آئیں گے۔ رکوع میں مرد کے لیے مستحب ہے کہ یہ دونوں ہتھیلیاں گھٹنوں تک پہنچ جائیں، جو آنکھ ہے گھٹنوں کی وہاں یہ دونوں ہتھیلیاں رکھیں، بازوؤں کو پھیلا دیں باہر کی طرف، اور پشت سیدھی کر لیں، اور جتنا زیادہ ہو سکتا ہے جھکیں پشت سیدھی کر کے۔ یہ ہم رکوع میں جا رہے ہیں۔ یہ طریقہ ہے مرد کے لیے، مرد کے لیے یہ طریقہ ہے، مستحب طریقہ ہے، اس کو انجام دیں گے۔ نگاہیں پیروں کی طرف ہونی چاہیے، لیکن خاتون کے لیے نہیں ہے۔ خاتون کے لیے یہ ہے کہ یہ انگلیاں خاتون کی اس گھٹنوں تک پہنچ جائیں تو کافی ہیں۔ خاتون کا بہت زیادہ جھکنا کوئی مستحب نہیں ہے، اور نہ ہی یہ اس کے لیے مناسب ہے، بلکہ کہتے ہیں کہ اتنا زیادہ خاتون کو نہیں جھکنا چاہیے، بس یہ انگلیاں ایسے گھٹنوں تک پہنچ جائیں، یہ کافی ہے خاتون کے لیے۔ اس کا اور یہ جو بازو ہیں خاتون یہ نہیں پھیلائے گی، نہ رکوع میں نہ سجدے میں۔ اسی طرح سجدہ مرد کے لیے، مرد سجدے میں جائے گا، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ انگوٹھے، یہ والے انگوٹھے یہ ٹکے ہونے چاہیے، واجب ہیں، یہ انگوٹھے ٹکائیں گے سجدے میں۔ اور مرد جو ہے نا یہ دونوں بازو پھیلائے گا اس طرح، یہ سجدے کا طریقہ ہے، اور بازو پھیلا کے اپنے آپ کو پشت کو بلند کرے گا، لیکن خاتون پشت کو بلند نہیں کرے گی، اپنے آپ کو سمیٹے گی، بازو بھی اندر کرے گی، یہ خاتون، یہ طریقہ ہے خاتون کے سجدے کا۔ یہ اعضاء 7 ٹکانے ہوتے ہیں، ہاتھ ہیں، ہتھیلیاں ہیں، یہ گھٹنے ہیں، اور پاؤں کے انگوٹھے ہیں، اور پیشانی، یہ سجدے کے اعضاء ہیں۔ اس کے علاوہ یہ جو بیٹھنے کا طریقہ ہے یہ مستحب نہیں ہے۔ تشہد میں، سلام میں، 2 سجدوں کے بعد یہ بیٹھنے کا کہ ایک پاؤں کے اوپر دوسرا پاؤں رکھ لیں، یہ مستحب طریقہ نہیں ہے۔ مستحب طریقہ یہ ہے کہ بائیں سائیڈ کی ران پہ بیٹھ جائیں، ایک پاؤں اس طرف آ جائے آپ کا، اور دوسرا جو ہے پاؤں آپ کا یہ پیچھے چلا جائے، یہ مستحب طریقہ ہے بیٹھنے کا۔ والحمدللہ۔